امریکی صدر نے جلد ڈیل کا امکان ظاہر کرتے ہوئے ایران سے 2 سے 3 ہفتے میں نکلنے کا عندیہ دے دیا۔ موجودہ ایرانی قیادت کو کم شدت پسند قرار دیتے ہوئے ایک بار پھر رجیم چینج کرنے کا دعویٰ، کہا جنگ کا ایک ہی مقصد ہے، ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کرے۔ وائٹ ہاؤس میں کہا کہ تہران کے پاس فضائیہ، بحریہ، اینٹی ایئر کرافٹ اور ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم بھی نہیں رہا۔ ایران کو تعمیر نو میں 15 سے 20 سال لگ جائیں گے۔ باور کرایا، ایران اب مذاکرات کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا، مذاکرات نہ کرنے سے امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خبردار کیا، میدان میں اترے تو آبنائے ہرمز خود ہی کھل جائے گی۔ امریکہ میں مڈ ٹرم انتخابات سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کا ایگزیکٹو آرڈر جاری۔ ایران نے جنگ بندی کے لیے امریکی تجاویز کا کوئی جواب نہیں دیا، 5 شرائط بھی پیش نہیں کی گئیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکہ سے مذاکرات سے متعلق خبروں کو مسترد کر دیا۔ واضح کیا، صدر ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف کے براہ راست پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ ایسے پیغامات کو مذاکرات نہیں کہا جا سکتا، پیغامات میں سیکیورٹی معاملات شامل ہوتے ہیں۔ کہا، ایران جنگ بندی کا نہیں، جنگ کے مکمل خاتمے کا خواہش مند ہے۔ امریکہ نے زمینی جنگ مسلط کی تو ایرانی فورسز مقابلہ کریں گی۔ عباس عراقچی کا عرب ٹی وی کو انٹرویو۔ امریکہ ایران جنگ رکوانے کے لیے پاکستان کے سفارتی مشن میں تیزی۔ بیجنگ میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی چینی ہم منصب وانگ ای سے اہم ملاقات۔ پاکستان اور چین مشرق وسطی میں امن کے لیے 5 نکاتی مشترکہ اقدامات پر متفق۔ فوری جنگ بندی اور مذاکرات کا مطالبہ۔ امریکہ اور اسرائیل نے بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا دیں۔ ایران کے شہری انفراسٹرکچر پر وحشیانہ بمباری۔ اصفہان میں مبارکہ اسٹیل انڈسٹریز، بندر عباس میں شاہد حاجانی پورٹ، فروخ شہر میں سیفد دشت اسٹیل کمپلیکس، بو شہر میں موسمیاتی تنصیبات اور مالارد میں عوامی مقام پر حملے۔ ہلال احمر ایران نے چند گھنٹوں کے دوران مختلف علاقوں میں شہری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی تفصیلات جاری کر دیں۔ ہلال احمر نے باور کرایا، جان بوجھ کر سویلین تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکہ نے ابراہم لنکن اور جیرالڈ فورڈ کے بعد اپنا تیسرا بحری بیڑا بھی مشرق وسطی میں تعینات کرنے کا اعلان کر دیا۔ جارج ایچ ڈبلیو بش مڈل ایسٹ روانہ۔ ایران کے اسلامی انقلابی گارڈز کا خلیج میں امریکی ٹیک کمپنیوں کو نشانہ بنانے کا انتباہ۔ قیادت کے قتل پر امریکی کمپنیوں کو نشانہ بنائیں گے، ملازمین محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں، اسلامی انقلابی گارڈز کا پیغام۔ اسلامی انقلابی گارڈز کی کمپنیوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی پر امریکی فوج الرٹ، کسی بھی حملے سے بخوبی نمٹا جائے گا۔ ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں میں پہلے ہی 90% کمی آ چکی، وائٹ ہاؤس کا دعویٰ۔ امریکی اور اسرائیلی پے در پے حملوں کے باوجود ایرانی صدر اور وزیر خارجہ عوام کی حوصلہ افزائی کے لیے پہنچ گئے۔ سرکاری پریس ٹی وی نے مسعود پزشکیان اور عباس عراقچی کی مظاہرے میں شرکت کی ویڈیو جاری کر دی۔ ایرانی عوام کا جنگ میں ساتھ دینے پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ تہران کے ولی عصر اسکوائر پر شرکاء نے پاکستانی پرچم لہرائے، ایرانی مظاہرین کا شکریہ پاکستان کے نعرے۔ ایران کے خلاف جنگ دوسرے مہینے میں داخل، ٹرمپ کی سوشل میڈیا پوسٹ میں بے صبری نمایاں ہو گئی۔ فرانس پر تنقید سے ظاہر ہوا، صدر ٹرمپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ وہ مشکل میں پھنس چکے ہیں۔ امریکی صدر کا مشکل کام مکمل کرنے کے دعوے پر بہت کم ممالک کو یقین ہوگا۔ کوئی بھی ملک آبنائے ہرمز پر ایران کی گرفت کو چیلنج کرنے کو تیار نہیں۔ امریکی جہاز بھی ایسا نہیں کر سکے۔ صدر ٹرمپ کی مذاکرات ٹھیک ہونے کی باتوں کے بھی ٹھوس شواہد نہیں، بی بی سی کا تجزیہ۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو نے صدر ٹرمپ سے ایران جنگ کے خاتمے کی اپیل کر دی۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں امریکی خاتون صحافی کو اغوا کر لیا گیا۔ امریکی وزارت خارجہ کے مطابق صحافیوں کو پہلے ہی عراق میں خطرات سے آگاہ کیا تھا۔ مغوی صحافی کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔
اسرائیل کی ایک بار پھر لبنان پر وحشیانہ بمباری، جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں فضائی حملوں میں مزید 8 افراد جاں بحق اور 19 زخمی ہو گئے۔ کفرہ میں ایک طبی اہلکار بھی شہید، 2 اہلکاروں سمیت 13 افراد زخمی۔ برطانیہ اور فرانس سمیت 10 یورپی ممالک کا اسرائیل سے لبنان پر حملے مزید نہ بڑھانے کا مطالبہ، لبنانی حکومت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار۔ متحدہ عرب امارات کی ایئر لائن نے ایرانی شہریوں کو سفری اور ٹرانزٹ سہولیات دینے سے انکار کر دیا، ایرانی شہریوں کے ملک میں داخلے پر پابندی ہونے کا دعویٰ۔ برطانیہ اور فرانس سمیت 10 یورپی ممالک کا اسرائیل سے لبنان پر حملے مزید نہ بڑھانے کا مطالبہ، لبنانی حکومت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار۔ چیچن جانبازوں کا امریکہ اور اسرائیل کے زمینی حملے کی صورت میں فوج ایران بھیجنے کا اعلان، حزب اللہ، حوثی اور عراقی الشابی پہلے ہی جنگ میں ایران کے ساتھ شامل ہو چکے۔ آبنائے ہرمز کی حفاظت پر قربان ایرانی بحریہ کے سربراہ ایڈمرل علی رضا تنگسیری کی بندر عباس میں تدفین، بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت، شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایران میں امریکہ اور اسرائیل کے لیے کام کرنے والے مزید 54 افراد گرفتار، ملزمان جاسوس نیٹ ورک اور سلیپر سیل چلا رہے تھے۔ گرفتاریاں فارس، تہران، کرمانشاہ اور گیلان میں عوامی مدد سے کی گئیں۔ ملزمان چیک پوائنٹس اور حساس تنصیبات کی معلومات دشمن کو فراہم کرتے تھے۔ 10 کی شناخت جاسوس کے طور پر کر لی گئی، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ فلسطینیوں کو سزائے موت دینے کے قانون کے خلاف اسرائیلی پارلیمنٹ کے باہر مظاہرہ، اسرائیلی پولیس نے مظاہرین پر پانی کی توپیں چلا دیں، پکڑ دھکڑ کے دوران کئی مظاہرین کو گھسیٹ کر پولیس اسٹیشن پہنچا دیا گیا۔ اقوام متحدہ کے تحت لبنان میں خدمات انجام دینے والے 3 انڈونیشی اہلکاروں کی حملوں میں ہلاکتوں پر پاکستان کی شدید مذمت، مستقل مندوب عاصم افتخار کا انڈونیشیا کی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ مشرق وسطیٰ کی غیر یقینی صورتحال نے تیل کی قیمتوں کو آگ لگا دی، عالمی منڈی میں برنٹ کروڈ کی قیمت $118 فی بیرل سے بڑھ گئی، امریکی خام تیل بھی $102 فی بیرل کی سطح پر پہنچ گیا۔ خلیجی جنگ نے LPG بھی مہنگی کر دی، فی کلو کی قیمت میں $78.28 کا بڑا اضافہ، LPG کی نئی قیمت $304.12 فی کلو ہو گئی، گھریلو سلنڈر $923.71 مہنگا۔ $30 کا اضافہ، فی لیٹر قیمت $240 ہو گئی، نوٹیفیکیشن جاری۔ پیٹرولیم مصنوعات پر عام سبسڈی ختم، ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے پر غور، وزیر خزانہ کی زیر صدارت اجلاس میں 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کا اجلاس، غریب طبقے کو ریلیف دینے کے لیے ڈیجیٹل سسٹم کے استعمال کی تجویز کا جائزہ۔ سندھ، پنجاب، بلوچستان اور اسلام آباد میں تعلیمی ادارے آج سے کھل جائیں گے، سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں ہفتے میں 5 روز فزیکل کلاسز ہوں گی، ہفتے اور اتوار کو چھٹی۔ مردان کے علاقے رستم میں مائننگ کے دوران لینڈ سلائیڈنگ، 9 افراد جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے۔ گلوکار علی ظفر کا میشا شفیع کے خلاف ہتک عزت کیس کا فیصلہ، عدالت نے گلوکارہ و اداکارہ کو 50 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ علی ظفر نے ہراسانی الزامات لگانے پر گلوکارہ کے خلاف 1 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا تھا۔ میشا شفیع کے وکیل کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان۔ اسلام آباد میں تاجر عامر اوان کے قتل میں ملوث ملزمان گرفتار، ملزمان میں افغان باشندے بھی شامل، تاجر کو ڈکیتی کے دوران قتل کیا گیا۔ اسلام آباد میں کوئی ایسا قتل کیس نہیں جس کا کھوج نہ لگایا گیا ہو، وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی IG اسلام آباد کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ آل پاکستان نیوز پیپرز سوسائٹی کا سالانہ جنرل کونسل اجلاس، سینیٹر سرمد علی APNS کے بلا مقابلہ صدر، ناز آفرین سینئر نائب صدر منتخب، شہاب زبیری نائب صدر اور اطہر قاضی سیکرٹری جنرل منتخب کر لیے گئے۔
APNS की डॉन मीडिया ग्रुप के इश्तिहारात पर पाबंदी की मजम्मत। APNS के मुताबिक इश्तिहारात की बंदिश ने डॉन अखबार का वजूद खतरे में डाल दिया। पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच बारिश की नजर, दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। पेशावर ज़ल्मी 3 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर आ गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड की 6ठी पोजीशन। लाहौर में तेज हवाओं के साथ बारिश, कई इलाकों में झालाबारी, मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने कराची में आज से 3 अप्रैल तक बारिश की पेशगोई कर दी। आबनाए हुर्मस की जंग के पेश नजर बहरी अफवाज के नए चैलेंजेस। यूनान में बहरी जहाजों को तबाही से बचाने की मशकें शुरू हो गईं। नेवी एहलकारों का रेस्क्यू ऑपरेशंस की महारत का मुजाहरा।